خمسہ مجالس اور انجمن دعائے زہرا کے طرف سے 3 سال جماعت ثانی اسی امام پارلر میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں 3 جماعت ثانی کو جناب بابر علی نقوی صاحب، 4 جماعت ثانی کو قبلہ مولانا مبشر علی زیدی صاحب آف کراچی، اور 5 جماعت ثانی کو علی محمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں کہ آپ تمام مومنین سے اس مجلس خمسہ میں بھی شرکت کی درخواست ہے، اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ کل سے جلد تشریف لے آئیں تاکہ قبلہ کو نمبر پر دے دیا جائے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کا انتظام ہو سکے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بچی رجا فاطمہ ICU میں ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے درخواست ہے، ایک دفعہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بانیان مجلس کی بھی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات ہدیہ کیجیے محمد علی محمد۔ ہمارے مجلس میں علامہ ماجد رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے، علامہ ماجد سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے کر آئیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ آئیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أدل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسیلتنا فی الدارین
جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صلوات عزیزان گرام منزلت، عزاداران خاتون محشر، آپ حضرات کی اس مقدس متبرک مطہر پاک و پاکیزہ بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور کل جہاں پر گفتگو آ کر ٹھہری تھی انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائید حضرات چاردہ معصومین علیہ السلام کوشش یہ رہے گی کہ آج کی گفتگو وہیں سے جڑ جائے۔ اگر متوجہ ہیں تو سلسلہ کلام کا آغاز کیا جائے۔ ایک مرتبہ پھر اسی یقین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ گزشتہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔ ارشاد رب العزت ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، نزول قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ تو کل کی مجلس میں سوال قائم کیا تھا، اور اسی سوال کے اعتبار سے گفتگو آگے بڑھ جائے گی کہ اگر قرآن شب قدر میں نازل ہوا، قرآن ایک رات میں نازل ہوا، تو یہ بتائیے جو سورہ مکے میں نازل ہوتے رہے، توجہ تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیے گا، اب تھوڑا سا جاگیں گے تو لطف آئے گا، جو سورہ مکے میں نازل ہوتے رہے، کچھ سورہ مدینے میں نازل ہوتے رہے، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، کچھ آیت خدیجہ کے گھر میں اتری، کچھ آیت فاطمہ کے گھر میں اتری، اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو یہ نزول قرآن کا سفر سمجھیے، خدیجہ کے گھر سے لے کر فاطمہ کے گھر تک مسلسل آیتوں کا سفر ہے، مسلسل قرآنی آیات کا نزول ہے۔ تو پروردگار یہ بتا کہ جب 23 برس کے عرصے میں قرآن کو نازل کیا، تو پھر یہ کیسے کہا کہ ہم نے قرآن کو ایک شب میں نازل کیا؟ بھائی کل کی گفتگو ہے اور میں دہرا اس لیے رہا ہوں، جو سماعتیں آج تشریف لائی ایک مرتبہ اور صلوات ہدیہ کیجئے محمد آل محمد۔ عظمت بی بی فاطمہ زہرا پہ بلند سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حالانکہ کل کا فقرہ آپ کو دہرا دیتا ہوں تاکہ جو مانوس سماعتیں ہیں وہ تو ویسے ہی سفر میں ہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ کسی نتیجے کے سفر میں ہیں، اور جو کل کی مجلس میں موجود نہیں تھے وہ بھی جڑ جائیں، منسلک ہو جائیں۔ تو ایک فقرہ اور کہہ دیتا ہوں، حالانکہ یہ نبی وہ ہے جو قرآن لینے کسی پہاڑی پہ نہیں گیا۔ اللہ اکبر، میں نے کل کا فقرہ میں جزاک اللہ مولا سلامت رکھے، جو قرآن لینے کسی پہاڑی پہ نہیں گیا۔ موسیٰ کو اللہ نے توریت دی تو کوہ طور پہ بلایا، توجہ، اور لکھی ہوئی الواح کی شکل میں توریت کو نازل کیا۔ 40 دن کے لیے موسیٰ گئے، تب توریت موسیٰ کو ملی۔ لیکن میرا حبیب وہ ہے کہ جہاں موجود ہوگا وہیں آیتیں آئیں گی، جہاں موجود ہوگا وہیں سورے آئیں گے، جہاں موجود ہوگا وہیں احکام آئیں گے، جہاں موجود ہوگا وہیں آیتوں کا نزول ہوگا، جہاں موجود ہوگا شریعت وہیں آئے گی، دین وہیں آئے گا، طریقت وہیں آئے گی، عقیدہ وہیں آئے گا، اوامر وہیں آئیں گے، نواہی وہیں آئیں گے۔ تو سمجھ جانا، اگر کسی کو لینے جائے تو اس کا اسلام میں حصہ بہت عظیم ہے۔ اللہ اکبر، توجہ۔ اب میں یہاں سے ایک جملہ اور آگے بڑھا دیتا ہوں، کل کی گفتگو کو میں نے کسی مقام پہ روکا تھا، اور آج ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو لینے نبی زمین پہ گئے، کسی نور کو لینے کے لیے آسمان پہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم منزلت میں، چلیے اگر یہ سارا مجمع میرے ہم سفر ہو جائے تو ایک فقرہ اور کہہ دیتا ہوں تاکہ پھر جواب کی جانب سفر ہو جائے۔ سب کی توجہ چاہتا ہوں، جنہیں لینے زمین پہ گئے کون ہے، کس کے پاس نبی گئے؟
خدا کی قسم کائنات انسانیت کا شہزادہ سر پہ صحرا سجا کر بنی ہاشم کے شرفاء کی جماعت میں ابو طالب کی قیادت میں خدیجہ کے دروازے پہ آیا. نا اب آپ کی مرضی ہے صاحب, میں تو فکر ہے آپ کے حوالے کرتا جا رہا ہوں, بولتے رہیے گا میرے ساتھ. کہاں پہنچا؟ توجہ, بنی ہاشم کے شرفاء کی جماعت میں خدیجہ کے دروازے پر آئے. اچھا یہ ہے خدیجہ سے آگ. چلیے 16ویں رجب کو, حبیب اگر سلطان نصیر چاہیے, وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اللہ اپنے پاس سے مددگار دے. تو جو چیز اپنی طرف سے دی جاتی ہے وہ کسی اور کے گھر نہیں دی جاتی. ارے میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا. جو لطیف ذوق رکھتے ہیں, جو خطابت کا ذوق رکھتے ہیں, ان تک پہنچ گیا ہے میرا فکرہ. پھر سے سنیے, جو چیز اپنی طرف سے دی جاتی ہے وہ کسی اور کے گھر نہیں دی جاتی, اپنے گھر بلا کے دی جاتی ہے. تو 16ویں رجب کو خانہ کعبہ کے سائے میں چچی کے ہاتھوں سے وہ بچھڑا ہوا نور یکجا ہوا. تو 2 لوگوں کو لینے تو گئے نا, بولتے رہیے میرے ساتھ, سلامت رہیے. سلطان نصیر چاہیے, آؤ کعبے میں, آؤ مجمع کے سامنے, ہم تمہیں سلطان نصیر عطا کریں. خدیجہ چاہیے تو خدیجہ ایسے ہی نہیں ملے گی, آؤ خدیجہ کے گھر پر, کرو خدیجہ سے آگ. پتا تو چلے زمانے میں کہ لوگوں کی ماں ہونا اور ہے, معصوموں کی ماں ہونا اور. مولا سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے تاکہ آپ جڑ جائیں کل کی گفتگو سے. تو انہیں لینے زمین پر گئے, نور سیدہ کو لینے آسمان پہ گئے. تو جنہیں لینے زمین پہ گئے ان کے بارے میں نبی نے عجیب جملہ کہا. اجازت ہے تو میں ایک جملہ کہہ جاؤں تاکہ گفتگو اسی مقام سے آگے بڑھ جائے. کہنے لگے ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین. ذمہ داری سے ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں. ما قام, بولیے گا میرے ساتھ, ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین. قبلہ حضرت علامہ واجد زیدی صاحب تشریف رکھتے ہیں, بہت عرصے بعد زیارت ہوئی. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کے زبان و بیان میں اضافہ فرمائے. پڑھے لکھے مجمع ہے اور پڑھی لکھی سماعتیں ہیں, ارباب ذوق یہاں پر موجود ہیں, ارباب نظر یہاں پر موجود ہیں. ان کی موجودگی میں ترجمہ کر رہا ہوں. پہلے نفی کی, بعد میں اس بات کی. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ سارا مجمع آپ نے علماء خطبہ کو سنا, اور اب یہ ترجمہ سنیے. ما قام ولا استقام دینی, میرا دین قائم نہ ہوتا, ولا استقام, میرا دین مستحکم نہ ہوتا. نہیں صاحب, میں سمجھ رہا تھا آپ اس مقام سے آگے بڑھیں گے. جتنے آگے بیٹھنے والے ہیں نا خصوصاً, اب یہ ذکر علی کی حرارت ایسی ہو کہ غدیر یاد آئے. ہاں یہ میرے ساتھ سفر کر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں جوڑنے لگا ہوں کل کی گفتگو سے, لیکن یہ مقام آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہوں. ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین, میرا دین قائم نہ ہوتا, میرا دین مستحکم نہ ہوتا. کون بول رہا ہے؟ یہ وہی نبی بول رہا ہے جو وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے. بولیے بولتے رہیے. دیکھیں پہلے نفی ہے, پھر اس بات ہے. لہجہ پہچانیے. عربی زبان میں جب کسی بات پر تاکید پیدا کرنی ہو, جب کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو, تو پہلے اس کی نفی کی جاتی ہے, بعد میں اس کا اثبات کیا جاتا ہے. بھائی اب میں کیا کروں, یہ قاعدہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بزرگ میں بہتر جانتے ہیں, دعاؤں میں ان کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں مسلسل. اب یہ چلیے, یہ میں جملہ بھی کہہ دیتا ہوں, پھر سے سنیے. عربی زبان کا قاعدہ کیا ہے کہ پہلے جس بات میں زور پیدا کرنا ہو, جس بات میں تاکید پیدا کرنی ہو, کنڈل صاحب اس میں کیا کرتے ہیں, پہلے اس کی نفی کرتے ہیں, بولیے, پھر اس کا اثبات کرتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی دور کی مثال کیوں لوں, کلمہ ہی پڑھ لیجئے. اللہ اکبر, مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے. بھائی کلمہ ہی پڑھ لیجئے, دور کیوں جانا. کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ, سارے بولیں لا الہ
الا اللہ. اچھا کبھی غور کیا، کبھی تنہائی میں غور کیا کہ کلمہ توحید کچھ اور ہو جاتا؟ بھائی اللہ کے اتنے نام ہیں، وحدانیت ہی کا تو اقرار کرنا ہے، اس کے لا شریک ہونے کا ہی تو اقرار کرنا ہے، جملہ کچھ اور ہو جاتا. بھائی کہہ دیا جاتا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ بھی کلمہ توحید بن جاتا. کہ نہیں، اگر کسی کافر کو مسلمان ہونا ہے تو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ. ہائے 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 ہائے. بھائی پیچھے تک بیٹھنے والا مجمع اگر بیدار ہو جائے، بھائی اگر کافر کو مسلمان کرنا ہے تو کون سا کلمہ پڑھواتے ہیں؟ بولے نا کیا کہلواتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کیوں؟ کہ پہلے رکو، پہلے اسلوب دیکھو، پہلے لہجہ دیکھو، پہلے انداز دیکھو، پہلے تاکید دیکھو. لا الہ، کوئی معبود نہیں. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. جوانوں سینے میں محفوظ کرنا اس جملے کو. پہلے کیا کہا؟ کہو لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی ہر سچے جھوٹے خدا کا انکار ہوا. پھر کہا الا اللہ، سوائے معبود برحق کے. ہائے ہائے ہائے. پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کیا، اب تو بولیے پھر سچے خدا کا اقرار ہوا. اچھا جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں، چلیے قسم کھا لیجئے، میں اگلا فقرہ کہہ دیتا ہوں. یہ ہے توحید کو سمجھانے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. لیکن جب رسالت کا بیان آیا پھر کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حبیب ہم نے تجھے رسول ہی نہیں بنایا، تجھے بھیجا ہی نہیں. پھر فوراً کہا الا، سلامت رہیے، آئیے سرفراز بھائی، الا رحمت للعالمین، سوائے رحمت للعالمین کے. رسالت بھی ثابت ہو گئی، عالمین کے لیے رحمت ہونا بھی ثابت ہو گیا. مالک میرا مجمع خاموش ہے، تو نے توحید پر اس بات کر دیا، تو نے رسالت پر اس بات کر دیا، کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب کوئی ولایت کے لیے بھی جملہ آ جائے تو کہا آ جاؤ احد کے میدان میں. جب فرشتہ ذوالفقار لے کر اترا، خاموش نہیں آیا، کہتا ہوا آیا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا فکرہ پڑھ. آدھا بہت شکریہ، جزاک اللہ. کیا کہتا ہوا ہے؟ کوئی جوان نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں، بولے نا کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. اب سمجھ میں آیا نفی اور اس بات. اللہ اکبر. جہاں کہیں زور پیدا کرنا، جوان ہوں گے بہت سے، مگر جیسا جوان علی ہے. ہائے ہائے ہائے. بھائی سمجھا یا بھائی، خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے. جیسا جوان علی ہے، ویسا جوان جیسی تلوار ذوالفقار ہے. بولیے ویسی تلوار کوئی نہیں. پہنچ گئے یہاں تک. اب آئیے واپس جملے میں تاکہ سمجھ میں آئے. ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، میرا دین قائم نہ ہوتا، میرا دین مستحکم نہ ہوتا. اگلا فقرہ آپ کے ذوق کی نظر ہے. نبی کہہ رہے ہیں، صاحب وحی کہہ رہا ہے، جو مرضی سے نہیں بولتا وہ کہہ رہا ہے، خدا کا محبوب کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. صاحب معراج کہہ رہا ہے، صاحب علم لدنی کہہ رہا ہے، رسولوں کا امام کہہ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ توجہ توجہ. کیا کہہ رہا؟ ما قام ولا استقام دینی الا بشیئین، میرا دین قائم نہ ہوتا، میرا دین مستحکم نہ ہوتا اگر دو چیزیں نہ ہوتی. یا رسول اللہ بتائیے نا کون سی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا دین بھی قائم ہے، جن کی وجہ سے آپ کا دین بھی مستحکم ہے. کہنے لگے مال و خدیجہ و سیف و علی. اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا، علی کی تلوار نہ ہوتی. اللہ اکبر. تو دین قائم. حیدری حیدری حضرت
کہہ رہا ہوں، اور اس جملے کو جوڑ لیجئے گا، پھر کبھی موقع ملے. میں نے ایک جملہ آپ کے حوالے کیا تھا، بیدار ہیں یا نہیں؟ مجھے جواب دے کر اس مقام سے آگے بڑھنا، لیکن صاحبان ذوق سے گزارش ہے کہ دقت کیجئے گا اس امر میں جو میں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کیا کہا؟ کچھ چیزیں لینے نبی زمین پہ گئے، یا خدیجہ کے گھر گئے، بولیے، یا علی کو لینے کعبے میں گئے. یہ ہیں زمین پر جانے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے دین مستحکم ہوا. اللہ اکبر. لیکن خدا کی قسم، مال خدیجہ، علی کی تلوار، اگر ان سے بھی کوئی اسلام کے دائرے میں نہ آئے، ہائے خدا کی قسم، عجیب جملہ، اگر ان سے بھی کوئی دائرہ ایمان میں نہ آئے تو سنو، اس بی بی کا تعارف کرانا جس کا نور لینے کے لیے میں معراج پہ جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جوڑتے رہیے چیزوں کو، مولا سلامت رکھے. میں نے جس مقام پر آ کر یہ فقرہ کہا، آپ نے اسے محفوظ کیا. پڑھتے رہیے 1400 سالہ تاریخ، پڑھتے رہیے 1400 سالہ تاریخ. ضروری نہیں علی ولی اللہ ہم نے تلوار سے نہیں پھیلایا، علی ولی اللہ زہرا کے حق سے پھیلایا. اللہ اکبر. سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. یہ جملہ جوڑا. چلیے میں دوبارہ اس جملے کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. سن رہے ہیں نا؟ علی سے لے کر مہدی تک یہ جو اماموں کی امامت ہے نہ پھیلتی اگر حق زہرا نہ ہوتا، زہرا کی معرفت نہ ہوتی، زہرا کی عظمت نہ ہوتی. ارے میں کس مقام پر آ گیا. چلیے پھر کبھی موقع ملے نہ ملے میں اسی مقام پہ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. دیکھیے یہ وہ بی بی ہے. عجیب جملہ ہے. کوئی آپ توجہ چاہتا ہوں سب کی، اور میں کوئی یاد کر کے نہیں بول رہا. اب جیسے آپ سن رہے میں ویسے بولتا چلا جا رہا ہوں. اب سنیے گا اس فقرے کو. یہ وہ بی بی ہے جو حلقہ وصل ہے رسالت اور امامت کے درمیان. ارے میں نے جملہ کہا خدا کی قسم، نہ اس جملے کی تو تشریح پھر ہوگی. میں نے کیا کہا؟ جو حلقہ وصل ہے. اللہ اکبر. اب اس جملے کی تشریح کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے، اور میں اس کو مؤخر کر رہا ہوں کچھ تقاریر کے لیے، جو آنے والی تقاریر میں انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں اس جملے کی وضاحت کروں گا کہ حلقہ وصل ہے رسالت کو امامت سے ملانے والی. میں کیا اس جملے کی تشریح کروں خدا کی قسم. یعنی محمد الرسول اللہ اگر علی ولی اللہ سے مل رہا ہے، مرج البحرین کی قسم میں غلط نہیں بول رہا. اللہ اکبر. ارے میں نے تو دلیل بھی دے دی ہے جملے میں آپ کو، آپ نہ جانے کہاں بیٹھے ہوئے. میں تو فقرہ آپ کے حوالے کیا. یہ حلقہ وصل ہے رسالت اور امامت کے درمیان. اللہ اکبر. سورہ کوثر کی قسم، عطائے خدا کی قسم، رسول کے نماز پڑھنے کی قسم، رسول کی قربانی کی قسم، دشمن رسول کے ابتر ہونے کی قسم. اللہ اکبر. توجہ. حلقہ دیکھیں، یہ بات میں مقروض ہوں کہ میں اس جملے کی ادائیگی کروں، لیکن میں چاہتا ہوں اپنے سامعین سے کہ اس کو میں مؤخر کروں تاکہ جملہ سمجھ میں آ سکے. اجازت ہے کہ میں کچھ جملے آگے بیان کیے جا سکے پیچھے والوں تک کے. اب جملہ سنیے جہاں تک میں آپ کو لے آئے. کل کی گفتگو کہاں تک پہنچی کہ جو نبی کچھ لینے نہیں جاتا آیتیں اس کے پاس آتی، وہ نور سیدہ لینے گئے. اور عجیب بات ہے، کل کا جملہ سنیے تاکہ میں تقریر کو آگے بڑھاؤں. گنڈل صاحب سب کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ اللہ سیدہ کے بارے میں اتنا احتیاط پسند ہے. محمد کے نور کو آدم کے صلب میں دیا، علی کے نور کو آدم کے صلب میں دیا، حسن کے نور کو آدم کے صلب میں دیا، حسین کے نور کو آدم کے صلب میں دیا، سید سجاد کے نور کو آدم کے صلب میں دیا، باقر علم کے نور کو آدم کے صلب میں دیا، جعفر صادق کے نور کو آدم کے صلب میں دیا، موسیٰ کاظم کے نور کو آدم کی صلب میں دیا. میں پڑھتا چلا جاؤں آپ سنتے چلے جائیں. علی رضا کی صلب کو علی رضا
رضا کے نور کو آدم کی صلب میں دیا، محمد تقی کے نور کو آدم کی صلب میں دیا، علی نقی کے نور کو آدم کی صلب میں دیا، حسن عسکری کے نور کو، میرے زمانے کے امام کے نور کو، سب کے نور کو اللہ نے آدم کی صلب میں دیا، تبھی حکم دیا فرشتوں اسے سجدہ کرو۔ توجہ، مگر بچایا تو نور سیدہ کو، رکھا اپنے پاس تو نور سیدہ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ انوار صلب انبیاء میں رہے، کہوں جملہ نور فاطمہ عنایت خدا میں رہا۔ ارے میں 21 احتیاط سے جملہ پڑھوں جو ذوق رکھتے، یہ باریک باریک ایک لکیر ہے جس پر سے میں گزر رہا ہوں، اور میں نے کس احتیاط سے فقرہ آپ کے حوالے کیا۔ نور سیدہ خاص، اب یہ مجمع مجھے نصیب ہو نہ ہو، میں اگر اجازت ہے جواب میں انشاءاللہ اس سوال کا جواب بھی مجھے آپ کے حوالے کرنا، لیکن اگر اجازت دیں تو ایک جملہ اور کہہ دوں، میں روایت آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع، نور سیدہ کس میں رہا بولیے؟ سب سے عنایت خدا میں رہا۔ اچھا، خدا کی قسم عجیب روایت ہے، اور اس روایت کو محفوظ کریے گا۔ عمار یاسر کہتے ہیں، کون عمار؟ جانتے ہیں نا عمار یاسر کو، جس کو اللہ کے نبی نے اپنے بعد میزان بنایا۔ اب میں اس سے سنبھل کے جملہ نہیں کہہ سکتا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ عمار یاسر کو جانتے ہیں نا بھائی؟ پریشان کیوں ہو گئے، خاموش کیوں ہو گئے؟ بولے میرے ساتھ، جانتے ہیں نا عمار یاسر کو؟ اب وہی عمار کہہ رہے ہیں کہ میں علی کے ساتھ بیت الشرف میں داخل ہوا، سیدہ کی نظریں علی کے چہرے پہ گئی۔ اب کون ہے جو مجھے اس فقرے کی قیمت دے؟ خدا کی قسم میں تو فقرہ جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمار کہہ رہے ہیں کہ میں امیر المومنین کے ساتھ، دیکھیں کوئی عام صحابی نہیں ہے، کوئی عام فرد نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، معرفت میں جملہ کہہ دیتا ہوں، بحر ولایت کے سمندر میں غواصی کرنے والا عمار کہہ رہا۔ عجیب منزلت ہے، بحر ولایت کے سمندر میں مولا سلام، بحر ولایت میں غواصی کرنے والا عمار کہہ رہا۔ کیا کہہ رہا؟ کہ میں بیت الشرف میں داخل ہوا علی کے ساتھ، اور جو ہی سیدہ نے علی کے چہرے کو دیکھا تو ایک مرتبہ پکار کے کہا، ادنو یا علی احدثک بما کان و بما لم یکن و بما یکون۔ علی میرے قریب آئیے، میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا۔ نا صاحب، میں بیٹھا ہوں ممبر پہ، جب تک آپ خاموش رہیں گے میں اس مقام سے آگے ہی نہیں بڑھ سکتا۔ سیدہ کے نام کا خمسہ ہے نا، معرفت کے مدارج طے کرنے ہیں نا۔ آئیے اب لطف لیجئے اس فقرے کا۔ کیا کہا؟ ادنو یا علی، علی میرے قریب آئیے، میں آپ کو بتاؤں بما کان، جو ہو چکا، و بما یکون، جو ہونے والا ہے، و بما لم یکن الی یوم القیامہ، اور جو قیامت تک نہیں ہونے والا۔ نا مجھے پتہ ہی نہیں کہ اسلام آباد کے اس مرکزی مسجد اور امام بارگاہ میں یہ احسن ہادی صاحب سے لے کر آخری آدمی تک میں جو فقرہ آپ کے دلوں میں اتارنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، آپ ساری دنیا بھی میری اس ہتھیلی پہ لا کے رکھ دیں، خدا کی قسم اس فقرے کا حق اس لیے ادا نہیں ہوتا کہ اس جملے سے جو معرفت سیدہ دل میں ٹھاٹے ہوئے سمندر میں اس کی موجوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، خدا کی قسم وہ صاحب عرفان شخص ہی بیان کر سکتا ہے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کروں، کیا کہا؟ ادنو یا علی۔ اب میں دیکھتا ہوں اسلام آباد کو، میں دیکھتا ہوں اس کے ذوق کو کہ کون بندہ میرا ہمسفر ہے۔ کرنل صاحب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا علی قریب آئیے، میں آپ کو بتاؤں جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو قیامت تک نہیں ہونے والا۔ کون سی بی بی ہے؟ یہ ہے سیدہ۔ اللہ اکبر۔ نا خدا کی قسم سیدہ کسی مجمع میں نہیں کہہ رہی، سیدہ کہہ رہی ہیں علی سے۔ اب اگر جملہ سنبھال سکو تو سنبھالنا، وہ علی جو کائنات کے سامنے سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا، فاطمہ اس کے آگے سلونی کا دعویٰ۔
سلامت رہیے، آباد رہیے. جملہ پہنچا یا نہیں؟ وہ علی جو کوفے کے منبر پہ، جو بصرے کے منبر پہ ایک دعویٰ تھوڑا ہی ہے علی کا. پوچھو مجھ سے اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو، پوچھو مجھ سے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا جاننے والا ہوں. پوچھو مجھ سے میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم کہاں رہ گئے جو علی کائنات کے سامنے کہتا ہے مجھ سے پوچھو. سیدہ اس سے کہہ رہی ہیں علی قریب آئیے میں آپ کو بتاؤں. نہ اب جتنے بندے بیدار ہوں، دیکھیں میں اب اس سے بہتر میں کیا فکرہ ہدیہ کرتا. یہ آگے والوں پر قرض رہ جائے گا جتنے درمیان میں بیٹھے ہیں. میمنہ میسرہ قلب لشکر والوں کی ذمہ داری اب زیادہ بنتی ہے. اب جملہ سنیے اور اس جملے کو محفوظ کیجئے، مولا سلامت رکھے. کیا کہا؟ علی قریب آئیے، علی قریب آئیے، علی قریب آئیے میں آپ کو بتاؤں کیا ہو چکا، کیا ہونے والا ہے اور جو نہیں ہونے والا. کہوں جملہ؟ خدا کی قسم، عزت منبر کی قسم، وہ امام ہی نہیں ہوتا جسے نہ ماضی کا پتہ ہو نہ مستقبل کی خبر ہو. نہ میں کہاں سے، خدا کی قسم میں کہاں لے جاؤں. میں تو ابھی آغاز کیا ہے مدح سیدہ میں. میرا مولا مجھے توفیق دے کہ میں اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں. اب تو میں یہ روایت مکمل کروں گا. میں تو ابھی ایک ہی فقرہ آپ کے حوالے کیا تھا، اسی میں یہ غور کر لیں تو میں اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں. پھر سے سنیے، جائیے پڑھیے بصائر الدرجات، پڑھیے بحر الانوار. ایک دو روایات نہیں، سینکڑوں روایات آپ کو اس بات میں مل جائیں گی. امام ہوتا کون ہے؟ شام والے کو امیر المومنین نے کہا تھا نا وہ کیسا امام ہے جو بارش نہیں برسا سکتا. سنیے عجیب جملے بھائی. حجت ہے کون؟ جو ماضی بھی جانتا ہو. اللہ اکبر. اب آپ پھر خاموش ہو گئے اس جملے پر. میں کیا آپ کے جو خدمت میں ہدیہ کروں. جو ماضی بھی جانتا ہو، جو حال بھی جانتا ہو، جو مستقبل بھی جانتا ہو. جانتا ہے نا؟ بولے بھائی جانتا ہے یا نہیں؟ بھائی یہ جملہ یہاں پر بڑا قیمتی ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو یہ بتائیں رسول نے کیسے بتایا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ بولے نا. اگر ماضی کو نہیں جانتے تھے تو انبیاء کے قصے کیسے بتائے؟ توجہ رکھیے. کسی نبی کے بارے میں کوئی سوال آ جائے، خدا کی قسم کیسا حجت خدا ہوگا کہ اس سے سوال کیا جائے اور اس سے جواب ہی معلوم نہ ہو. اللہ اکبر. بھائی امت میں اور حجت میں فرق ہوتا ہے. نبی سے کچھ پوچھا جائے نبی کو جواب نہ ہے، کیا یہ عیب نہیں؟ تو ہم اس نبی کو مانا جس سے کوئی، میں جملہ بدل دیتا ہوں، جو سوال بھی بتاتا ہے جو جواب بھی بتاتا ہے. اب دیکھیں میں نے یہ سارا مقدمہ ایک جملے کے لیے بنایا اور اب وہ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام جانتا. میں پھر سے آخری آدمی تک کہہ رہا ہوں کہ بیدار ہو تاکہ میں یہ جملے کی قیمت مجھے ملے. مجھے آپ کی محبتیں اور دعائیں چاہیے اس جملے میں. اگر دل معرفت سیدہ میں ایک لمحے کے لیے بھی تھڑک جائے، بس قیامت میں شہزادی کو چہرہ دکھانے کے لیے میرے لیے اتنا کافی ہے. میں چاہ رہا ہوں یہ سارا مجمع میری گواہی دے گا. میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. پھر سے سنیے. امام کون ہے؟ جو جانتا ہو کیا ہو چکا، کیا ہوگا. لیکن شہزادی نے ایک نئی قسم علم کی متعارف کرائی. شہزادی نے بتایا علی قریب آئیے بتاؤں جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے. لیکن یہ کسے معلوم ہو کہ جو قیامت تک نہیں ہونے والا. اللہ اکبر. ارے نہیں، میں تو اس مقام پر روکوں گا ایک لمحے کے لیے جب تک یہ قسم آپ کے دلوں تک نہ پہنچ جائے. بھائی ایک عجیب بات ہے نا جسے علم ہی نہ ہو. اچھا زیادہ یہ علم ہوگا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن کون بتائے کہ مستقبل میں کیا نہیں ہوگا. نہیں، مجھے گواہی چاہیے اس جملے کے لیے جو مستقبل میں نہیں ہوگا. بھائی کچھ تو ایسا ہے نا جو قیامت تک نہیں ہونے والا. آپ کہیں گے کیا چیز ہے؟ میں آسان مثال دے دیتا ہوں. جملہ کہوں، اسماعیل کے گلے پہ خنجر قیامت تک نہیں چلنے والا. ہائے جاگے. یہ جوان جاگے تاکہ میں فکر ہدیہ کروں.
اچھا آپ کی خاموشی کی قسم، اب جو جملے آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں ذرا سا اپنے ذوق سماعت کو بڑھائیے گا اس جملے کے لیے، توجہات درکار ہے۔ قیامت تک اسماعیل کے گلے پہ خنجر نہیں چلنے والا، اور مثال دو، یوسف کو بھیڑیا نہیں کھانے والا، بولے یوسف کو بھیڑیا نہیں کھانے والا، فرعون موسیٰ کو قتل نہیں کرنے والا، اور جملہ سن لیجئے جو ابھی تک خاموش ہے، علی کا دشمن حلال زادہ نہیں ہونے والا۔ سلامت رہی آنے، سلامت رہے۔ تو کچھ تو ہے نا، میں نے تو صرف چند مظاہر بتائے، بولے بولے شاباش شاباش، سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے۔ کیا نہیں ہونے والا؟ تو سنو، اسماعیل کے گلے پہ خنجر، بولیے اچھا، قابیل حابیل کے قتل سے نہیں بچنے والا۔ آپ مثالیں بناتے ہی چلے جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ مثالیں اس لیے آسان لگ رہی ہیں کہ ماضی کی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم میں تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھئی ابھی تو آپ اس لیے میرے ساتھ بول رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے۔ چلیے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ احسن بھائی، آپ نے مجلس اعزا کے لیے فرش بچھایا، آپ کے دوستان نے فرش بچھایا، خدا قبول کرے، اس لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ اسماعیل کے گلے پہ خنجر نہیں چلنے والا، یوسف بھیڑیے سے قتل نہیں ہونے والے، اور جملہ کہو، علی کا دشمن حلال زادہ نہیں ہونے والا۔ اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ قوم فنا ہو جائے، تو یاد رکھنا، دعائے زہرا ختم نہیں ہونے والا۔ سنیے جملہ، لوگ چاہتے ہیں ہم فنا ہو جائیں، مگر قیامت تک دعائے سیدہ ختم نہیں ہونے والی۔ پارہ چنار کے چند مومنین کو شہید کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ قوم فنا ہو جائے گی۔ انہوں نے تو ٹھیک سے سورہ کوثر کو بھی نہیں پڑھا۔ جب اللہ نے کہا ہم تمہیں کوثر دیں گے تو حبیب سے کہا حبیب قربانی دو، تو پتہ چلا جس شے میں قربانی نہیں ہوتی وہ بڑھتی نہیں۔ تم جتنا قربانی لیتے چلے جاؤ گے، شیعہ زمانے میں پھیلتے چلے جائے۔ یہ قوم بڑی ہی قربانیوں سے ہے۔ ہاں، یہ تو وعدہ ہو گیا، یہ ازل کا وعدہ ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ کوئی امام ہے جس کا سایہ ہم پر موجود ہے، اور خدا کی قسم یہ تو ہمارے لیے سعادت ہی ہے، چاہے یہاں رہیں چاہے ان کے قدموں میں رہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رہے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ آپ نے اس جملے کو وصول کیا، دعائے سیدہ اب قیامت تک ختم نہیں ہونے والی۔ تو میں نے کیا کہا، اب جملہ اب آگے بڑھوں، اگر اجازت ہو تو اس جملے سے ایک قدم آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیں میں کہاں سے روایت کا آغاز کیا تھا، اب میں کیا کروں کہ وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تو صرف روایت کا آغاز کیا تھا، تاکہ میں جوڑ دوں معراج والی روایت سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ لیکن اگر اجازت دیں تو ایک جملہ اور کہوں گا۔ یعنی سیدہ نے علی کو دیکھا کہ علی قریب آئیے، آپ کو بتاؤں جو ہو چکا، آپ کو بتاؤں جو ہونے والا، اور آپ کو وہ بھی بتاؤں جو قیامت تک، بولے بولے، جو قیامت تک
نہیں ہونے والا. علی نے یہ جملہ سنا, اللہ اکبر, میں عجیب وجد میں ہوں یہ جملہ کہتے ہو, تو علی قہقرہ کے انداز میں پلٹے. کون ہے جو اس لفظ کو سمجھے؟ نا 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 نا, اب ہاتھ نہیں باندھنے. پھر سنیے کیا کیسے پلٹے, بولیں گے یہ لفظ قہقرہ کے انداز میں. قبلہ قہقرہ کے انداز میں بہتر بتائیں گے. یہ لفظ کہاں ملے گا؟ جائیے اٹھائیے مفاتیح الجنان, میں لفظ سمجھا دوں تاکہ سب کو پتا چلے کہ میں نے کہا کیا. ایک لفظ ہے المشیو, الف لام میم شین یہ, مشی, جسے آپ مشی کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, جسے آپ مشی کہتے ہیں کہ ہم مشی کریں گے. مشی کا مطلب ہے چلنا. توجہ, لیکن اس میں ایک ٹیکنیکلٹی ہے, اور وہ یہ کہ مشی اس چلنے کو کہتے ہیں جب قدم بھی آگے کی جانب ہو اور رخ بھی آگے کی جانب ہو. اب میں کیا آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں بھائی. مشی کس چلنے کو کہتے ہیں؟ بولیے. جس میں سلامت رہے نا, بولے میرے ساتھ, جس میں قدم بھی آگے ہوں, جس میں رخ بھی آگے ہو, سلامت رہے. یہ عمرہ, خدا آپ سب کو عمرے کی سعادت نصیب کرے. جب آپ صحیح کرتے, صفا اور مروہ سے کے درمیان چکر لگاتے, تو اس میں حکم یہی ہے جب صفا سے چلیں تو مروہ کی طرف رخ ہو, جب مروہ سے صفا کی طرف آئیں تو صفا کی طرف رخ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. تو اسے کہتے ہیں جب رخ بھی آگے کی طرف ہو. اللہ اکبر. جب قدم بھی آگے کی طرف ہو. قہقرہ کسے کہتے ہیں؟ قہقرہ کہتے ہیں کہ قدم پیچھے کی طرف ہو, رخ آگے کی طرف ہو. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کہ کس نے وصول کیا. جب رخ آگے کی طرف ہو, قدم پیچھے کی طرف اٹھتے چلے جائیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے. اسے کہتے ہیں قہقرہ. نہیں, ابھی مجھے لطف نہیں آیا, مجھے اس لفظ کی مزید تشریح کرنا پڑے گی. اسے کہتے ہیں الٹے قدموں چلنا. ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ چلیے آگے. طریقہ بتایا شیخ عباس قمی نے کہ جب بھی میرا چوتھا امام اپنے جد علی کی قبر مبارک پہ جاتا تھا, زیارت کرنے کے بعد جب ودا کر کے رخصت ہوتے تھے, تو میرے چوتھے امام نے کبھی اپنے جد کی طرف پشت نہیں کی. ارے جو زیارت پہ جانے والے ہیں سنیے, آج کل تو تصویر کھینچنے کے لیے لوگ پشت کر لیتے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, سنیے اس جملے کو محفوظ کیجئے گا. کبھی چوتھے امام نے اپنے جد کی قبر کی طرف رخ نہیں کیا, پشت نہیں کی, ہمیشہ چہرہ قبر مبارک کی طرف رکھا, اور جب باہر نکلنا چاہتے تھے تو قدم باہر کی طرف نکلتے تھے. یہ اسے کہتے ہیں قہقرہ. رخ آگے ہو, قدم پیچھے کی طرف ہو. میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یعنی کائنات میں اگر کوئی کسی کا احترام کرے, میں اس سے واضح کیا کروں, اگر آپ کسی کا احترام کریں تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کی طرف پش کریں, تو جملہ محفوظ کیجئے گا. سارے امام مل کر جس کا احترام کرے اسے علی کہتے ہیں, اور علی جس معظمہ کا احترام کرے اسے فاطمہ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بلند صلوات. نعرے صلی علی محمد وعلی محمد. وقت ختم ہوتا جا رہا اور میں اس روایت کو ملتوی کرتا ہوں کل کے لیے, لیکن ایک جملہ تو یہاں پر کہہ کے جاؤں گا, اور اس جملے کو اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جلدی پڑھنے میں تشنگی رہ جائے. میں اس روایت کے ایک لفظ پر رکنا چاہتا ہوں. متوجہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ساری کائنات مل کر جس کا احترام کرے, بولے اسے علی کہتے ہیں. اما علی چھوڑیے, فاطمہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس کے لیے علی کا مولا بھی احترام کرے.
آپ نے اس جملے کو کیسے لیا؟ بھائی میں نے تو کتنے سہل انداز میں یہ جملہ آپ کے حوالے کر دیا. بھائی آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ اب میں دوبارہ سنی سنائی ہوئی باتیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں جملہ سنیے. آپ نے سب سے سنا کہ رسول احترام کرتے تھے، سنا یا نہیں؟ ارے نہ نہ نہ، ایسے نہ، ایسے نہیں. رسول صرف احترام نہیں، کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنے مقام سے چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے. ہاتھوں کا بوسہ لیا، اپنے مقام پہ بٹھایا. یہ ہمیشہ کا طریقہ کار ہے رسول کا. اللہ اکبر. بعض جگہ تو یہ ہے کہ رسول احترام سیدہ میں اپنے مقام سے بلند تو ہونا الگ بات، رسالت کسی کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے، ارے کیا جملہ آپ نے سنا؟ کبھی آپ دکھا دیجئے کہ رسالت کسی کے لیے کھڑی ہوئی ہو. میں نے تو دو ہی مقام دیکھے، یا ماں ایسی دیکھی یا بچے ایسے دیکھے. اللہ اکبر. توجہ توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا چلیے اب کیا یاد کریں گے، یہ تحفہ بھی آپ کے لیے. آپ نے سن رکھا ہے نا. اچھا ایک احترام کا طریقہ عجیب ہے. آخری بات کر رہا ہوں اور اس کو محفوظ کر لیجئے. انشاءاللہ 5 ایام گفتگو مکمل ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مضمون کسی حد تک پہنچ جائے. یہ جملہ بھی، یہ تحفہ بھی آپ کے لیے. صرف یہ نہیں آیا، 9 ماہ تک، 9 ماہ تک یاد رکھیے یہ میرے جوان. کتنے ماہ تک؟ 9 ماہ. کسی نے 6 ماہ لکھا، کسی نے 8 ماہ لکھا، کسی نے 9 ماہ بھی ذکر کیا. 9 ماہ تک نبی دروازہ سیدہ پر آئے، توجہ، اور سلام کرتے رہے. بھئی یا رسول اللہ فجر سے پہلے ہی کیوں آتے ہیں؟ بھئی کبھی سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ ظہر سے پہلے آ جائیے. نماز سے پہلے کیوں آتے ہیں؟ پہلے خدا کی بارگاہ میں جائیے، پھر فاطمہ کے پاس آئیے. ہائے 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 ہائے. اب اس سے واضح میں کیا لفظ استعمال کرتا؟ بولے نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا چلیے آپ جو خاموش بیٹھے ہیں، جنہوں نے ارادہ کر لیا ہاتھ باندھنے کا، مجھے آپ بتائیے. بھئی جب مسجد میں نماز ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے ہوتی ہے، زیارت بعد میں ہوتی ہے. ارے آپ بتائیے آپ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، جب نماز ختم کر چکے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی نماز پہلے ہے. توجہ، اے خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا مغرب عشاء میں کر لیتے، شام کے وقت کر لیتے، چاشت کے وقت کر لیتے، سورج طلوع ہونے کے بعد کر لیتے؟ نہیں، 9 ماہ تک ایک ہی وقت. جملہ کہو، ایک رسول ایک انداز میں ایک طریقے پر سلام کرتا رہا. اللہ اکبر. نہیں 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 نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ سارے لوگ مجتمع ہوں تاکہ میں یہ ہدیہ آپ کے حوالے کروں. بھئی ایک ہی طریقے پر بولیے نا، کرتے رہے یا نہیں؟ اب جملہ سنیے، آپ بتائیے یہ کون سا نبی ہے؟ خدا کی قسم کائنات اس نبی کو سلام کرتی ہے. نہیں مجھے یہ خاموش سماعتیں نہیں چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چلیں گے. جملہ پہنچے تو احساس دلا، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھاؤں گا جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. پھر جملہ سنیے، یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں. جو نمازی ہے اس دنیا میں، کم سے کم اتنا تو مانو وہ سلام کرتا ہے، چاہے نماز پڑھ کے سلام کا انکار کرے. ارے میں کیا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں تو پوری تاریخ نقل کر دی. چاہے نماز پڑھنے کے بعد سلام کا انکار کرے، مگر کہتا ہے یا نہیں السلام علیکہ ایھا النبی. ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے کم سے کم اتنا فقرہ تو کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھو کسے سلام ہو رہا ہے؟ کون ہے جسے ہر نماز میں سلام ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. توجہ توجہ. گواہی اللہ کی ہو گئی، رسالت کی گواہی ہو گئی. کون ہے جسے ہر نماز میں سلام ہو رہا ہے؟ تو اب جملہ یاد رکھیے گا اور اسے محفوظ کر لیجئے گا. قیامت تک جسے سارے مسلمان نماز میں سلام کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جسے نماز سے پہلے سلام کرے اسے فاطمہ. نہیں مجھے جو توقع تھی، اگر ابھی بھی پیشانی پہ بل ہے میں جملہ بدل دیتا ہوں. اور اس جملے کو محفوظ کیجئے، یاد رکھیے کسی نمازی کی نماز نہ ہو جب تک نبی کو سلام نہ کرے.
اور نبی اپنی نماز شروع نہ کرے اگر فاطمہ کو سلام نہ کرے. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. کسی کی نماز ہی نہ ہو اگر نبی کو سلام نہ کرے. اور نبی اپنی نماز شروع نہیں کرتے پہلے فاطمہ کے دروازے پر. اللہ اکبر. اب میں کیا اس جملے کی حقیقت آپ کے حوالے کروں. پہلے سیدہ کے دروازے پر, کائنات کی رحمت سیدہ کے دروازے پر. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت آپ پر میرا سلام. اے اہل بیت نبوت یعنی اب سلام ہے اہل بیت کے لیے, اور یہ سلام کا طریقہ خود بتایا پیغمبر اکرم نے. اور جس پر نبی سلام کرے. ختم ہو گئی گفتگو, میں تو پہنچ گیا اس لفظ پر, اور اب کل سے یہیں سے اسی مقام سے گفتگو کا آغاز کروں. لیکن اب کیا کہوں, جس دروازے پہ رسول سلام کرنے آتے تھے وہی دروازہ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت برکت نازل کی. آپ نے فقط اتنا سنا. میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا, سیدہ کی مصیبت کا آغاز رسول کے بعد نہیں ہوا. شیب ابی طالب کی سختیاں سیدہ نے جھیلی. کس عمر میں جھیلی؟ شیب ابی طالب میں, جہاں فاقے ہو رہے ہیں, جہاں کھانے کو کچھ نہیں, جہاں پتے کھائے جا رہے تھے. نہ جانے سیدہ نے 3 سال کیسے گزارے. مگر ہاتھ جوڑ کے کہوں سیدہ اس کم سنی میں, ظاہری اعتبار سے اس کم سنی میں آپ نے شیب ابی طالب میں فاقے کیے, مگر وہاں پر تو کسی نے آپ کو تماچا نہیں مارا. کیا سن لیا ہے؟ میں جملہ بدل دیتا ہوں. اے سیدہ جب آپ نے فاقے کیے آپ کا باپ آپ کے سر پہ موجود تھا, مگر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں جب آپ کی پوتی نے شام کے زندان میں فاقے سہے ہیں تو باپ کا کٹا ہوا سر شام کے دربار میں دیکھ آئی تھی کہ حاکم تشت میں باپ کا کٹا ہوا سر ہے. چھڑی مار کے ہونٹوں پہ کہتا ہے یہ وہی ہونٹ تھے جنہیں رسول چوما کرتے تھے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہ جو آپ تڑپ تڑپ کے گریہ کر رہے ہیں نا, خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے, خدا آپ کے مجلس میں آنے کو قبول کرے. میں اس سے خدا آپ کی نسلوں میں سیدہ کی محبت کو جاری و ساری رکھے. جو سیدہ کی محبت میں اس فرش عزا پہ آیا خدا اسے سلامت رکھے. اب جملہ کہہ دوں, اب جملہ سنیے گا. صرف اتنا نہیں, شیب ابی طالب کے بعد ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی نا, آپ نے سن لیا اور بڑے تسلی سے سنا. خدیجہ جیسی ماں, ملیکۃ العرب. سوچئے کیا یہی صرف واقعہ کافی نہ تھا خدیجہ کے لیے؟ جس کے پاس کائنات کی دولت ہو اس کی بیٹی اس کے سامنے فاقے کرے. نہیں, میں تو جملہ کہوں گا جو ابھی تک نہیں رویا. ذرا سا محسوس کیجئے, یہ احساس کا فکرہ کہہ رہا ہوں. جو ملیکۃ العرب ہو, جو عرب کی شہزادی ہو, اس کے سامنے اس کی بیٹی فاقے کرے. اب سنیے, جب شیب ابی طالب سے باہر آئے, خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگی, تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو بلایا. کہنے لگی یا رسول اللہ گواہ رہیے گا میں نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا. کیسے سن لیا آپ نے یہ فکرہ؟ بھئی سیدہ نے تو ہمیشہ دولت کو لٹایا ہی ہے, سیدہ نے تو نبوت کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا, میں اس دنیا سے جا رہی ہوں, بس میری وصیت یاد رکھیے گا, میرے بعد میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا.
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جتنے سادات ہیں ان سے معافی مانگ کے، میں خود سید ہوں مگر میں یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، یہ فقرہ اگر سب گزر جائے مجھے معاف کریے گا۔ صرف اتنا نہیں کہا، صرف اتنا نہیں کہا، میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ اگلا جملہ عجیب ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ خیال رکھیے گا کہیں کوئی قریش کی عورت فاطمہ کو تماچا نہ مارے، کوئی عورت فاطمہ کو چھڑکے نہ، ہاتھ چھوڑ کے کہو اے ملیکۃ العرب ذرا مدینے کی گلیوں میں دیکھے کسی عورت نے نہیں مارا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ زبان کرو نا ماتم، جسے شہزادی کی توفیق ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کسی عورت نے نہیں مارا۔ ارے میں نے کیا جملہ کہا، پڑھیے شیخ مفید نے کیا لکھا، کہہ دوں چھٹے امام نے، آپ کے چھٹے امام نے کیا کہا، کہنے لگے کانی انظرو الی قرۃ فی اذنیہا حین نفست، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تماچا اس زور کا تھا، شہزادی کی بالیاں ٹوٹ کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رونے کی توفیق مانگا کرو فرش اعضاء پر۔ میں نے جملہ پڑھ دیا ہے، پھر سے پڑھ رہا ہوں، کانی انظرو الی قرۃ فی اذنیہا حین نفست، گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تماچا اس زور کا تھا کہ بالیاں ٹوٹ کر زمین پہ گری۔ نہیں سنا، نہیں سنا، میں جملہ کہہ دوں، میرا دل چاہ رہا ہے آج سبز گنبد والے کی طرف روک کر کے ہاتھ جوڑ کے کہو یا رحمت للعالمین، اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے عالمین پر رحمت بنایا تھا۔ یا رسول اللہ اپنے بعد اپنی بیٹیوں کی غربت دیکھیں، ایک بیٹی کی بالیاں ٹوٹی، ایک بیٹی کے کانوں سے شام غریبہ، ہائے وہ شمر کا ہاتھ، بالیاں کھینچی نہیں گئی، نوچ کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، جئیں تو محبت اہل بیت پر، موت آئے تو محبت اہل بیت پر۔ پروردگار بانیان مجلس کا فرش اعضاء بچھانا، تمام مومنین عزاداروں کا فرش اعضاء پر آنا، اور اس مجلس اعضاء کے انعقاد کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ پروردگار تمام مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے۔ پروردگار ذکر خاتون محشر کے بعد یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہے، اس وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعائیں طلب کر رہے ہیں جس وسیلے کو تو نہیں ڈالتا۔ پروردگار خاتون محشر کے صدقے میں تمام مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو دعا لے کر فرش اعضاء پر آئے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو منظور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا مستضعفین جہان کی حمایت و نصرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و اہل بیت محمد کا جو مومنین علیل ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار مقروضین کے قرض ادا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہماری یہ دعا، پروردگار تجھے خاتون محشر کا واسطہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے تیرے جلال و جبروت کا واسطہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار آخری حجت ولی عصر حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ قلب حضرت ولی عصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج وفرجنا به یا کریم۔